عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 11 سے۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا الذین، ان لوگوں کی طرف نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، یقولون، جو کہتے ہیں، لاخوانہم الذین، اپنے ان بھائیوں سے، الذین کافروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافروں سے کہتے ہیں، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لا نخرجن معکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع، اور ہم نہیں اطاعت یعنی کہنا مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، عہدن، کسی ایک کا بھی، ابداً، کبھی بھی، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّکُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ یشہد اِنَّہُمْ لَکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھے وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں؟ کون سے لوگ؟ یعنی یہ خطاب اظہار تعجب کے لیے ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ذرا ان مدعیان ایمان کو تو دیکھو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان اہل کتاب سے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت کا انکار کیا ہے، محبت کے ہاتھ دعوت ان کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کی طرف۔ وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں، یعنی اس سے مراد کون ہیں؟ بنو قریظہ ہیں۔ مدینہ کے جواہر میں یہود کے 3 ہی بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع پہلے ہی نکالے جا چکے تھے۔ بنو نذیر کا حشر آیت کے سورت کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد صرف بنو قریظہ باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ یہ منافقین جو یہود ہی سے آئے تھے، اپنے یعنی کون سے؟ عبداللہ بن ابی وغیرہ، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن نے آگے اسی سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہ مانیں گے، یعنی کہ تمہارے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں یا مسلمان کسی کی بات نہ مانیں گے۔ بنو قریظہ کو اس تاکید اور توثیق کے ساتھ اپنی مدد کا یقین دلانے کی ضرورت ان منافقین کو غالباً اس لیے پیش آئی کہ اس سے پہلے بنو نذیر کے ساتھ بھی یہ اس طرح کے وعدے کرتے رہے تھے، لیکن وقت آیا تو صرف زبان کے غازی ثابت ہوئے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لئن اخرجوا، آیت نمبر 12 میں، اگر انہیں نکالا گیا، لا یخرجون معہم، تو یہ قریظہ والے کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر لڑائی کی گئی، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، وَلَئِن نَاصَرُوہم، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کر بھی لی، لا یولون الادبار، تو یہ پیٹ پھر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر یہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کریں گے۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی بھی ان کے کام نہ آیا، اور انہیں مجبور ہو کر اپنی قسمت کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ ان کے اس عبرتناک انجام کا قصہ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے۔ یہ منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے گروہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اس طرح یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور اس نے ان کی مدد نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی فہم یعنی سمجھ عقل نہیں رکھتی۔ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اس لیے کہ اس شخص سے زیادہ بے سمجھ کون ہو سکتا ہے جو بندوں سے ڈرے اور خدا سے نہ ڈرے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ نہیں لڑیں گے تم سے مل کر، الا فی قری محصنات، سوائے مضبوط قلعوں کے پیچھے سے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں ہی شدید جنگ ہے، تحسبہم جمیعا، تم سمجھ رہے ہو یہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، جبکہ ان کے دل آپس میں ہی پھٹے ہوئے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی عقل اور سمجھ نہیں رکھتی۔ یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں بظاہر یہ تمہیں متحد نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے نہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ یہ لوگ قریش اور مشرکین کے دوسرے قبائل کے ساتھ ان کا کوئی دلی تعلق ہے، نہ ہی دوستی کا تعلق ہے۔ یہ تمام اتحاد اور اتفاق جو بظاہر نظر آتا ہے وہ بالکل بے ثبات اور محض نمائشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں،
بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی عقل یا سمجھ نہیں رکھتی، یعنی حقائق پر غور کرنے، سنجیدگی سے ان کا موازنہ کرنے، پھر پورے عزم اور ثبات سے ان کی توجیہ کرنے کی جگہ انہوں نے اپنی باغ اپنی خواہشوں کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اور جب کوئی قوم عقل کی جگہ اپنی خواہشوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے تو وہ اس طرح کے انتشار فکر میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں کمثل الذین، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قریباً کچھ ہی دیر پہلے تھے، یعنی کون سے؟ قریظہ، نذیر والے۔ ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا، نذیر والوں نے اپنے کیے کا وبال، یعنی پوری کی پوری انہیں بستی قریظہ خالی کرنی پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال، والہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تھا۔ یعنی جن کو یہ لوگ تقویت دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا، جو ابھی کچھ پہلے ہی جنہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا۔ یعنی یہ نذیر کے ساتھ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، قریباً کے لفظ سے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد وہی نذیر والے ہی ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے تھے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں کمثل شیطان، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان یکفر، شیطان جب کہتا ہے انسان سے کہ تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، تو اس وقت شیطان کہتا ہے میں تم سے بری و ذمہ ہوں، میرا واسطہ ہی نہیں ہے، انی اخاف اللہ، اس وجہ سے کیونکہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، پس ان دونوں کا انجام، یعنی شیطان اور جس نے اس کا کہنا مانا تھا انسان، انہما فی النار، ان دونوں کا انجام آگ ہوگا، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، یہی سزا ہے ایسے ظالموں کی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں شیطان اس طرح دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، جب انسان سے وہ کام کرا بیٹھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان، اور انسان کو بھٹکتا ہوا جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس، چاہیے کہ دیکھے تم میں سے ہر نفس، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اس وجہ سے کیونکہ اللہ باخبر ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو اپنا موازنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان دیکھ لے گا بما قدمت و اخرت، جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، جو اپنے ہاتھ سے پیچھے چھوڑا ہوگا۔ آج جو ہم عمل کر رہے ہیں نیکی کا یا برائی کا، تو یہ عمل ہمارے چلتے رہیں گے۔ اگر کسی نے نیکی چھوڑی ہے تو جب تک زمین پر نیکی رہے گی اس بندے کے حصے میں وہ لکھتی جاتی رہے گی، اور جو اس نے گناہ چھوڑا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کوئی برائی کا اڈا کھولا ہوگا، تو جو بھی اس نے برا عمل کیا ہوگا جب تک زمین پر قائم رہے گا تو اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا موازنہ کرے کہ آنے والے دن یعنی کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی پیوریفیکیشن، پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ باخبر ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دراصل اللہ نے بھی انہیں اپنا آپ بھلا دیا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ یعنی جو انسان اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے، دراصل وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو وہ انسان خود اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہاں اشارہ یہود کی طرف ہے جن سے منافقین الہام پاتے تھے اور اسلام اور مسلمان کی مخالفت کے لیے در پردہ ساز باز رکھتے تھے۔ ان کے لیے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان میں سے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس موقع پر وضاحت کی ہے جو لوگ خدا کو بھلا دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے خیر و شر اور اپنی عاقبت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی ساری قدر و قیمت اور اس کا سارا شرف اور جمال اس حقیقت کے سمجھنے پر منحصر ہے کہ خالق نے اس کو
محض چند روز عیش دنیا کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس خدا کے احکام کے تحت گزارے جو اس کو ابدی یا بادشاہی کا سزاوار بنائے۔ یہ معراج ظاہر ہے کہ اسی کو حاصل ہوگی جو ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھے گا کہ یہ زندگی اس کو اتفاقیہ نہیں مل گئی بلکہ ایک بخشنے والے کی طرف سے بخشی ہوئی زندگی ہے، اور اس نے ایک خاص مقصد کے لیے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسے زندگی بخشی ہے۔ اگر اس مقصد کے تحت میں اس کو گزاروں گا تو تب یہ عظیم ابدی نعمت ہے، اور اگر اس مقصد کو میں بھلا بیٹھوں گا تو یہ آپ ایک ابدی لعنت بن جائے گی۔ آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر ہو سکتے جہنمی، و اصحاب الجنتی، اور نہ ہی جنتی برابر ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ کہ جنتی ہی کامیاب ہیں۔ اس بات کو سمجھو، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے، یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر تو اے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے سنگ دل ہیں کہ ان کے اوپر یہ قرآن اثر ہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ اس کو سمجھتے اور اس پر غور کرتے تو اس سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس پہاڑ کی طرح، یعنی یہ زرخیز زمین کی طرح پھٹ پڑتے جس کے اندر بیج ڈالا جائے تو پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ غور و فکر کرنے کے بجائے اس کے مخالف ہی بنتے جا رہے ہیں۔ بعض امام کے مطابق یہ جو مثال ہے ایک نہایت اعلیٰ اور بلیغ مثال ہے، یعنی دلوں میں پہنچ جانے والی مثال ہے۔ ایک معنوی حقیقت مادی پیرائے میں بیان ہوئی ہے، بالکل ممثل ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں هو اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیبی، وہ جانتا ہے غیب کا، و شہادتی، اور حاضر کا، یعنی وہ حاضر اور غیب کا جاننے والا ہے، علم رکھتا ہے، ہو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا، سراسر رحمت، اس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی جس خشیت کا ذکر ہے وہ صفات الہی کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے، چنانچہ خاتمہ کلام میں آگے وہ صفات یاد دلائی ہیں جن پر تمام دین اور شریعت کی بنیاد قائم ہے، اور جن کو مستحضر رکھنے ہی سے انسان ان لوگوں کے انجام سے بچ جاتا ہے جن کا ذکر اوپر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ وہ خدا کو بھول گئے تو خدا نے خود ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں ہو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ہے، لا نہیں الہ معبود الا ہوا، جس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں، المالک القدوس، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سلام و سراسر سلامتی ہے، المؤمن و امن دینے والا ہے، مہیمن و نگہبان ہے، العزیز الجبار، وہ زبردست ہے اور غالب ہے، المتکبر، وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک، پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شرک بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ہو اللہ الخالق، وہی اللہ خالق جو نقشہ بنانے والا ہے، الباریو جو وجود میں لانے والا ہے، المصور جو صورت دینے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے اچھے نام اسی کے ہیں، یسبح لہ، تسبیح کرتی ہے اسی کی، ما فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اپنے وجود سے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ ظالموں اور نیکوکاروں کو انجام کے لحاظ سے یکساں کر دے، چنانچہ وہ ظالموں کو پکڑے گا اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور کوئی ظالم اس کی پکڑ سے نہ بچ سکے گا اس لیے کہ وہ زبردست بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔